بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اقرار کرتے ہیں کہ تمام تعریفوں کا مالک اللہ رب العزت ہے، جو تمام جہانوں کا خالق مالک و رازق ہے، اور کروڑوں درود و سلام وجہ تخلیق کائنات جان رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے کرم کے سائے میں رکھے۔ پیارے دوستو، اسلام کی آبیاری کے لیے اولیاء کرام کی خدمات کسی سے مخفی نہیں ہے۔ نفرتوں کے خاتمے کے لیے اولیاء کرام کی تعلیمات اپنائی جاتی ہیں، جنہوں نے ہمیشہ آپس میں محبت، امن و سلامتی اور وحدت کا درس دیا، جو کہ ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ حضرت شرف الدین بو علی قلندر کی بابرکت ہستی بھی اس وقت دھرتی پر جلوہ افروز ہو چکی تھی جب مخدوم شہباز قلندر دنیا سے رشد و ہدایت کے چراغ روشن فرما رہے تھے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بتائیں گے۔ آپ کی زندگی کے ابتدائی حالات کا احاطہ کیا جائے گا اور آپ دوستوں کو بتائیں گے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو ولایت کا مقام کیسے ملا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات کا تذکرہ بھی کیا جائے گا، لہٰذا ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے گا، اور آپ دوستوں کو یہ بھی بتایا جائے گا کہ ولی کامل کون ہوتا ہے اور ولی کامل کی ذات کی خوبیوں کا احاطہ کیسے کیا جاتا ہے۔ برصغیر پاک و ہند میں اشاعت اسلام میں اولیاء کرام اور صوفیاء کرام نے نمایاں کردار ادا کیا، اور اللہ تعالیٰ کے ان برگزیدہ بندوں کی بدولت یہ خطہ دولت و ایمان اتفاق سے منور ہوا۔ طریقت کے چاروں سلاسل سے فیضیاب بزرگوں نے اس خطے میں اشاعت دین کے لیے اپنی زندگیاں وقف کی۔ آج ہم جس ہستی کا ذکر خیر کرنے والے ہیں وہ قلندری ہیں۔ دنیا میں 2.5 قلندر ہیں: حضرت سخی لال شہباز قلندر، حضرت بو علی قلندر پانی پت اور حضرت رابعہ بصری قلندر۔ دنیا میں قلندر اس ہستی کو کہتے ہیں جو دنیا کی ہر آزائش و زیبائش کو ترک کر کے اپنے آپ کو یاد الہی میں محو کر دے۔ قلندر کو حقیقت سے معرفت ہوتی ہے اور حضرت بو علی شاہ قلندر معرفت کی نگاہ رکھتے ہیں۔ حضرت بو علی قلندر کا نام تصوف کی دنیا میں ایک نہایت ہی معروف ترین نام ہے۔ اگرچہ آپ کی زندگی کے آخری چند برس جذب و سکر میں گزرے، مگر آپ اس دور کے بہت ہی بلند پایہ عالم فاضل بزرگ تھے۔ آپ کی بزرگی اور عظمت کا شہرہ آج بھی اہل تصوف کی محافل کی جان ہے۔ اصطلاح کے لحاظ سے آپ کو قلندر کہا جاتا ہے۔ قلندریت ایک صفت ہے جس میں بندے کی طرز فکر غیر جانبدار ہوتی ہے۔ قلندر ایسے صوفی کو کہتے ہیں جس کی چشم حقیقت کے سامنے ہر شے کی ستیت مظہر بن گئی ہو اور وہ مراتب اعلیٰ کو سمجھ کر ان میں عروج کرتا رہے۔ قلندر وہ ہے جو وحدت میں غرق ہو کر مرتبہ احدیت کا مشاہدہ کرتا رہے، مشاہدے کے بعد انسانی مرتبے پر واپس پہنچ کر ابدیت کا مقام حاصل کرے، جزو میں کل اور کل میں جزو کو دیکھے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق قلندر میں تمہارے اندر ہوں، تم مجھے دیکھتے کیوں نہیں کا مشاہدہ کرتا ہے۔ مناقب قلندریہ میں لکھا ہے کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب صفا ایک چبوترا تھا، وہاں پر فقراء اور مساکین رہتے تھے جو اصحاب صفا کہلاتے تھے۔ اصحاب صفا کی تعداد 100 سے زیادہ بتائی جاتی ہے۔ حضرت بو علی قلندر ان میں سے ایک تھے۔ اللہ تعالیٰ اپنے جس بندے کو قلندر کا مقام عطا کرتا ہے وہ زمان و مکان کی قید سے آزاد ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہ نیک بندے غرض، ریا، طمع، حرص، لالچ اور منافقت سے پاک ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق جب ان سے رجوع کرتی ہے تو یہ ان کی رہنمائی کرتے ہیں، ان کی پریشانیوں کا تدارک بھی کرتے ہیں، کیونکہ قدرت نے انہیں اسی کام کے لیے مقرر کیا ہے۔ یہی وہ پاکیزہ اور قدسی نفس اللہ کے بندے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: میں اپنے بندوں کو دوست رکھتا ہوں اور ان کے کان، آنکھ اور زبان بن جاتا ہوں، پھر وہ میرے ذریعے سنتے ہیں، میرے ذریعے بولتے ہیں اور میرے ذریعے چیزیں پکڑتے ہیں۔ حضرت شاہ شرف الدین بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ آپ برصغیر پاک و ہند کے نامور اولیاء کبار میں مانے جاتے ہیں۔ جب جذب و سکر کی انتہا ہو گئی تو اپنی تمام کتابوں اور قلمی یادداشتوں کو دریا میں پھینک دیا، خانوادہ چشت اہل بیشت سے تعلق قائم کیا۔ آپ کے مرید اور خلفاء کا ایک سلسلہ تھا جو برصغیر کے علاوہ عالم اسلام میں پھیلا تھا۔ دہلی کے حکمران علاؤ الدین خلجی اور جلال الدین خلجی بھی آپ کے حلقہ مریدین میں تھے۔ حضرت بو علی قلندر کا شجرہ حضرت امام ابو حنیفہ سے ملتا ہے۔ آپ کے والد حضرت شیخ سالار فخر الدین ہمدان کے رہنے والے تھے۔ آپ کا نام حضرت شاہ شرف الدین اور آپ کا لقب بو علی قلندر ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب چند واسطوں سے حضرت امام اعظم سے ملتا ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب اس طرح ہے: حضرت شاہ شرف الدین بو علی قلندر بن سالار فخر الدین زبیر بن سالار حسن بن سالار عزیز بن ابو بکر غازی بن فارس بن عبد الرحمن بن عبد الرحیم بن دائق بن امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ علیہ رحمۃ اللہ پانی پت کے قدیم باشندے ہیں، چنانچہ آپ کے والدین یعنی سالار فخر الدین اور بی بی حافظہ جمال کے مزارات پانی پت کے شمال کی طرف اب بھی موجود ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ یہاں 605 ہجری میں عالم رنگ و بو میں تشریف لائے۔ دوستو، بتایا جاتا ہے کہ آپ پیدائش کے بعد والدہ ماجدہ کا دودھ پیتے تھے اور نہ ہی آنکھیں ہوا کرتے تھے، بلکہ ان کی آنسو بہتے رہتے تھے، اور آپ کے والدین کو تشویش لاحق ہوئی، لیکن حیرانگی کی بات تھی کہ آپ کی صحت پر کوئی منفی اثر مرتب نہیں ہوا۔ اسی طرح 40 دن بیت گئے۔ ایک دن آپ کے والدین اداس و ملول بیٹھے تھے کہ مکان کے دروازے پر دستک ہوئی۔ آپ کے والد نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک نورانی چہرے والے بزرگ کھڑے تھے۔ انہوں نے کہا: اے شیخ مبارک ہو، آپ کا صاحبزادہ مقرب بارگاہ سمدیت اور عاشق الہی میں ہے، ان کی زیارت سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت مولانا فخر الدین عراقی اندر تشریف لے گئے اور صاحبزادے کو لا کر ان کی گود میں دے دیا۔
اس بزرگ نے بچے کی پیشانی پر بوسہ دیا تو اس نے فوراً آنکھیں کھول دیں۔ انہوں نے کہا کہ اس عاشق الہی کی حفاظت کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ بزرگ نے بچے کو پکڑاتے ہوئے کہا اور واپس تشریف لے گئے۔ حضرت بو علی قلندر کے والد ماجد حضرت شیخ سالار فخر الدین کے بارے میں جناب نواز رومانی صاحب اپنی کتاب بزرگ کے صفحہ نمبر 167 پر رقم تراز ہیں کہ آپ ہمدان کے رہنے والے تھے، ابھی بہت چھوٹے تھے کہ آپ نے قرآن پاک حفظ کر لیا تھا اور پھر 17 سال کی عمر میں تحصیل علوم سے فراغت کے بعد درس و تدریس میں مشغول ہو گئے تھے۔ آپ پر ہمیشہ عشق کا غلبہ رہتا تھا۔ حضرت بو علی قلندر کا بچپن بھی دیگر اولیاء کرام کی طرح کوئی عام بچپن نہ تھا۔ اب بہت ہی کم اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ کھیلا کرتے تھے۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے کم عمری میں ہی مروجہ علوم اسلامی حاصل کر لیے تھے۔ آپ تعلیم سے فارغ ہو کر ہمدان کے راستے میں درس دینے لگے۔ اسی دوران حضرت غوث العالم کی مرشدی آپ کو نصیب ہوئی اور انہوں نے اپنا خرقہ اور اپنی بیٹی آپ کو نکاح میں دی۔ اس کے بعد 25 سال آپ اپنے مرشد کی خدمت میں رہے۔ جن اساتذہ کی آپ نے شاگردی اختیار کی ان میں شیخ قطب الدین بختیار کاکی کے خلیفہ شیخ شہاب الدین امام فخر الدین رازی کے شاگرد مولانا نجم الدین دمشقی اور مولانا رکن الدین سامانوی قابل ذکر ہیں۔ مسلمانوں کے دارالحکومت سیاسی مرکز ہونے کے ساتھ ساتھ علمی مرکز بھی ہوا کرتے تھے۔ مغلوں کی یلغار کی وجہ سے ایران اور عرب ممالک کے بہت سے علماء گوشۂ عافیت کی تلاش میں دہلی آ گئے تھے اور دہلی اس زمانے میں عالم اسلام کا ایک بہت بڑا علمی مرکز بن گیا تھا۔ بو علی کی تعلیم اسی ماحول میں ہوئی تھی۔ فارغ التحصیل ہونے کے بعد شیخ کئی سال تک دہلی میں ایک مینارے والی مسجد میں درس و تدریس اور افتاء یعنی فتوے دینا میں مصروف رہے۔ کہتے ہیں کہ بو علی 12 سال تک دہلی کی مسجد قوت الاسلام میں واعظ فرماتے رہے۔ شیخ کا تعلق ایک صوفی گھرانے سے تھا۔ ان کے والد سالار فخر الدین شاہ محمد کرمانی کے مرید تھے، اس لیے ذوق عرفانی شیخ کو ورثے میں ملا تھا۔ چنانچہ وہ درس و تدریس کے ساتھ عبادت اور ریاضت میں بھی مصروف رہتے تھے۔ شیخ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، سید خضر رومی اور سید بحری قلندر جیسے مشائخ سے ارادت تو رکھتے تھے، لیکن انہوں نے کسی سے بیعت نہیں کی۔ وہ کسی کے باضابطہ مرید نہیں ہوئے، اس لیے انہیں ویسی بھی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنے ایک رسالے میں حضرت علی سے براہ راست قصب فیض کرنے کا دعویٰ بھی کیا ہے۔ سیر و سیاحت بھی ہمارے صوفیہ کی ایک اہم خصوصیت رہی ہے۔ اس کا ایک بڑا مقصد تو اپنے عہد کے مشائخ کی صحبت سے فیضیاب ہونا تھا، دوسرے سفر کے تجربات اور صحبات سے اپنی تربیت کرنا تھا۔ چنانچہ شیخ بو علی قلندر بھی درس و تدریس کو چھوڑ کر سیاحت کے لیے نکل پڑے، لیکن یہ معلوم نہیں کہ انہوں نے جہاں گردی میں کتنے سال بسر کیے اور انہوں نے کس کس ملک کی سیاحت کی۔ بعض تذکرہ نویسوں نے قونیہ میں مولانا جلال الدین رومی اور شیخ شمس تبریزی کے ساتھ ان کی ملاقات کے بارے میں لکھا ہے کہ اگر یہ بات درست ہے اور ان کے غلط ہونے کی بظاہر کوئی وجہ نظر نہیں آتی تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ شیخ نے کئی اسلامی ملکوں کا سفر کیا، کیونکہ وہ ان ممالک سے گزر کر ہی قونیہ گئے ہوں گے۔ دوستو، آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنی چند سالہ سیاحت سے واپس آئے تو اپنے وطن پانی پت ہی میں مقیم ہو گئے۔ یہاں وہ تبلیغ دین میں مصروف رہے اور ان کی کوشش سے بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ پانی پت کا راجپوت سردار امیر سنگھ اپنے قبیلے سمیت شیخ کے ہاتھوں مشرف با اسلام ہوا اور اس کا اسلامی نام امیر اللہ خان رکھا گیا۔ اس علاقے کے راجپوت آپ ہی کے زمانے میں مسلمان ہوئے۔ دوستو، کہتے ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ جب درس و تدریس کا دور گزار رہے تھے تو ان پر بعض اوقات جذب و مستی کا غلبہ ہو جاتا تھا، جس کی وجہ سے ان کے کام میں خلل پڑتا تھا، اس لیے وہ مسجد و مدرسہ چھوڑ کر سیر و سیاحت کی طرف نکل گئے۔ اس سے ان کی اس کیفیت میں کچھ افاقہ ہوا۔ سیاحت سے واپسی پر بھی وہ ٹھیک رہے، لیکن کچھ عرصہ بعد اس کیفیت میں شدت آ گئی اور انہوں نے اپنی تمام کتابوں کو دریا میں ڈال دیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے جب آپ کو دریا سے باہر نکالا، آپ اسی وقت سے مست الست ہو گئے، ہر وقت حالت جذب میں رہنے لگے اور اسی دن سے شرف الدین بو علی قلندر کہلانے لگے۔ آپ کی ولادت باسعادت 605 ہجری مطابق 1209 عیسوی کو پانی پت ہند میں ہوئی۔ انہوں نے چھوٹی عمر میں قرآن مجید حفظ کر لیا تھا۔ اس کے بعد آپ نے کم عمری میں ہی مروجہ اسلامی علوم بھی حاصل کر لیے تھے۔ آپ ہمیشہ اسلامی درس و تدریس میں مشغول رہتے تھے۔ آپ کئی سالوں تک مخلوق خدا کو راہ ہدایت دکھاتے رہے۔ آپ نے اکتساب علم میں بہت کوشش کی، حدیث، فقہ، صرف و نحو، تفسیر میں اعلیٰ قابلیت حاصل کی، عربی و فارسی زبان میں بور حاصل تھا۔ آپ نے جلدی تحصیل علوم ظاہری سے فراغت پائی۔ آپ تحصیل علم سے فارغ ہو کر رشد و ہدایت میں مشغول ہوئے۔ مسجد قوت الاسلام میں بعض فرماتے تھے اور یہ سلسلہ 12 سال تک جاری رہا۔ آپ کے بیت و خلافت میں بہت اختلاف ہے۔ بعض کا خیال ہے کہ آپ مرید و خلیفہ قطب الاقطاب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے تھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ کو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے نسبت تھی اور مولا علی کے ہاتھ پر بیعت ہوئے اور وہیں سے آپ کے مرشد ہیں۔ نیز آپ کی باطنی تربیت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمائی۔ غواص بحر عشق و محبت، سالار قافلہ میخانہ و حدت، امام العارفین، قدوۃ السالکین، عارف اسرار رحمانی، واصل انوار ربانی، قطال بخشی ہند حضرت شیخ شرف الدین بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ اولیاء کبار اور مشائخ نامدار میں سے ہیں۔ آپ صاحب کرامت و فضیلت بزرگ ہیں۔ آپ خاندانی، نسبی، علمی شرافتوں اور فضیلتوں سے مالا مال تھے۔ آپ کے والد گرامی اور والدہ ماجدہ صاحب تقوی و کرامت تھے۔ آپ کے والدین نے آپ کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دی۔ آپ کا شمار اس وقت کے فاضلین و واعظین میں ہونے لگا۔ آپ نے 30 سال تک قطب مینار دہلی میں تدریس فرمائی۔ ایک مرتبہ آپ مسجد میں لوگوں کو باز فرما رہے تھے کہ مسجد میں ایک درویش آیا اور بآواز بلند یہ کہہ کر چلا گیا کہ شرف الدین جس کام کے لیے پیدا ہوا ہے اس کو بھول گیا، کب تک اس قیل و قال میں رہے گا، یعنی حال کی طرف کب آؤ گے؟ بس اس فقیر کی صدا ایک چوٹ بن کر دل پر لگی، ویرانے کی طرف عبادت اور ریاضت میں مشغول ہو گئے۔
پھر طبیعت پر جذب کی کیفیت کا غلبہ ہو گیا۔ جب جذب و سکر کی انتہا ہو گئی تو اپنی تمام کتابوں اور قلمی یادداشتوں کو دریا میں پھینک دیا اور دریا میں مصروف عبادت ہو گئے۔ آپ ایک عرصے تک دریا میں کھڑے رہے، پنڈلیوں کا گوشت مچھلیاں کھا گئیں۔ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اسی طرح 12 سال گزر گئے۔ ایک روز غیب سے آواز آئی، شرف الدین تیری عبادت قبول کی، مانگ کیا مانگتا ہے؟ دوبارہ پھر آواز آئی کہ اچھا پانی سے تو نکل۔ آپ نے عرض کیا کہ خود نہیں نکلوں گا، تو اپنے ہاتھ سے نکال۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنے ہاتھ مبارک سے آپ کو دریا سے نکالا۔ اس سے وجدانی کیفیت اور استغراق میں مزید اضافہ ہو گیا۔ آخر اب مجذوب ہو گئے اور جذب و شوق میں اس قدر مستغرق ہوئے کہ دائرہ تکلیف شرعی سے باہر ہو۔ اب تو حضرت شرف الدین کو گویا سند مل گئی ولایت اور قلندری کی۔ یہ وہ اعلیٰ اور مناصب ہیں جو ہر کس و ناکس کو نہیں ملتے، جس کے بعد آپ اسلام کی ترویج میں دن رات مزید مصروف رہے اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ جوق در جوق اسلام قبول کرتے رہے، جس سے بر صغیر میں مسلمانوں کی تعداد میں مختلف ادوار میں اضافہ ہوتا گیا۔ شیخ محمد اکرم قدوسی صاحب اقتباس الانوار فرماتے ہیں، حضرت شاہ شرف الدین بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ فرد کامل اور مظہر کل تھے، اور آپ کا تفرد کلی یعنی مکمل فرد ہونا حضرت علی کرم اللہ وجہ کی طفیل تھا، کیونکہ آپ کو حضرت امیر المومنین علی سے بلا واسطہ تربیت حاصل ہوئی تھی، جس کی بدولت آپ جمی کمالات و ولایت و خلافت کبریٰ پر فائز ہوئے۔ اس طرح حضرت بو علی قلندر کی نسبت ویسیہ حاصل ہوئی اور حضرت علی کرم اللہ وجہ آپ کے مربی تھے۔ اس فقیر رقم الحروف کو ابتدائی سلوک میں جس قدر فیوز و برکات حضرت بو علی قلندر سے حاصل ہوئے، اگر ان کو بیان کیا جائے تو ایک مستقل کتاب وجود میں آ جائے گی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حقیقی مجذوب کی علامت یہ ہے کہ حالت جذب میں بھی شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت نہیں کرے گا اور شریعت مطہرہ کا بھی کبھی مقابلہ نہ کرے گا۔ حضرت بو علی شاہ قلندر پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد گرامی ہے کہ مجذوب کی پہچان درود شریف سے بھی ہوتی ہے، اس کے سامنے درود پاک پڑھا جائے تو مؤدب یعنی بادب ہو جاتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 30 سال تک سخت سے سخت مجاہدے کیے، ہر وقت عبادت الہی میں مشغول و مستغرق رہتے۔ آپ پر جذب الہی اس درجہ غالب تھا کہ آپ کو اپنی خبر نہ تھی۔ قلندرانہ روش اور مجذوب ہونے کے باوجود آپ شریعت کا بہت احترام کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ کی مونچھوں کے بال بڑھ گئے، کسی کی ہمت نہ تھی کہ آپ سے کہتا کہ مونچھوں کے بال کٹوا دیں۔ آخرکار مولانا ضیاء الدین سنامی سے رہا نہ گیا، انہوں نے اس کو خلاف شرع سمجھ کر آپ کی داڑھی پکڑی اور قینچی ہاتھ میں لے کر آپ کی مونچھوں کے بال کاٹ دیے۔ آپ نے کوئی اعتراض نہ کیا۔ اس واقعے کے بعد آپ اپنی داڑھی کو چوما کرتے تھے اور فرماتے تھے، یہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں پکڑی جا چکی ہے۔ آپ نے کئی کتابیں لکھی ہیں، آپ کی کتاب حکم نامہ شرف الدین کے نام سے مشہور ہے۔ آپ شاعر بھی تھے۔ آپ کا کلام حقائق و معرف، ترک و تجرید، عشق و محبت کی چاشنی میں ڈوبا ہوا ہے۔ آپ کے خطوط مشہور ہیں، یہ خطوط آپ نے اختیار الدین کے نام تحریر فرمائے ہیں۔ آپ کے خطوط تصوف کا بیش بہا خزانہ ہے۔ آپ کے مرید اور خلفاء کا ایک سلسلہ تھا جو برصغیر کے علاوہ عالم اسلام میں پھیلا ہوا تھا۔ دہلی کے حکمران علاء الدین خلجی اور جلال الدین خلجی بھی آپ کے حلقہ مریدین میں شامل تھے۔ دوستو، شیخ بو علی قلندر اور مولانا روم کی زندگی میں مماثلت کے کتنے پہلو پائے جاتے ہیں۔ شیخ نے بھی مولانا کی طرح علم دین حاصل کیا اور مسند درس و تدریس کو زینت بخشی۔ شیخ نے بھی مولانا کی طرح سفر اختیار کیے۔ شیخ بھی مولانا کی طرح جذب و مستی کی کیفیت سے دوچار ہوئے اور انہوں نے بھی کتب اور علم کتابی کو خیر بات کہا۔ شیخ بو علی سے سلاطین اور صوفیہ دونوں ہی عقیدت رکھتے ہیں۔ سلطان غیاث الدین بلبن، سلطان جلال الدین خلجی اور سلطان علاء الدین خلجی اکثر شیخ کی خدمت میں حاضری دیتے تھے۔ علاء الدین نے ایک بار شیخ کی خدمت میں نظر بھیجنا چاہی، لیکن اسے یہ ڈر تھا کہ شاید شیخ اسے قبول نہ کریں۔ سلطان نے خواجہ نظام الدین اولیاء سے درخواست کی کہ وہ امیر خسرو کے ہاتھ کی نظر بو علی قلندر کے پاس بھیجنے کی اجازت دیں۔ خواجہ نظام الدین نے امیر خسرو کو اجازت دے دی۔ وہ جب شیخ کے پاس پانی پت پہنچے تو شیخ نے انہیں محبت سے اپنے پاس بٹھایا اور کچھ سنانے کی فرمائش کی۔ امیر خسرو نے شیخ کو غزل سنائی جس کا ترجمہ یہ ہے، اے یہ کہنے والے شخص کے کوئی مصیبت یار کے فراق جیسی نہیں، اگر وصل کی امید ہے تو یہ اس قدر سخت بھی نہیں ہے۔ خسرو کی یہ غزل سن کر بو علی قلندر خوش ہوئے، خسرو کو دعا دی اور اپنی غزل پڑھی جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، بادشاہوں کا تاج ہمارے نزدیک خچر کے نال کے برابر وقت رکھتا ہے، اصل بادشاہ وہ ہے جس کے سر پر تجرید کا حلقہ ہے۔ بو علی قلندر کے زمانے میں سلسلہ چشتیہ کے مشہور بزرگ خواجہ شمس الدین ترک اپنے مرشد حضرت علاء الدین صابر کے حکم پر پانی پت میں سکونت پذیر ہو گئے تھے۔ دونوں بزرگوں کے درمیان اخلاص و محبت کے روابط ہمیشہ قائم رہے۔ پانی پت ہی کے ایک اور بزرگ شیخ جلال الدین محمود اپنی کمسنی کے زمانے میں حضرت بو علی کے پاس آئے۔ وہ آپ کے مرید ہونا چاہتے تھے، لیکن آپ نے کہا، اے فرزند عزیز، تیری مشکل ایک دوسرے شخص کے ذریعے حل ہوگی۔ چنانچہ جب خواجہ شمس الدین ترک پانی پت آئے تو بو علی قلندر نے شیخ جلال الدین محمود کو بیعت ہونے کے لیے ان کی خدمت میں بھیجا۔ بعد میں یہی شیخ جلال الدین کبیر الاولیاء کے نام سے مشہور ہوئے۔ شیخ بو علی قلندر کی زندگی کے آخری ایام بڑھا کھیڑا میں گزرے۔ یہ جگہ کرنال کے قرب و جوار میں واقع ہے۔ ان کا انتقال بھی 724 ہجری یعنی 1324 عیسوی میں اسی مقام پر ہوا اور وہ یہیں دفن ہوئے، لیکن ان کے مرید ان کی لاش کو قبر سے نکال کر پانی پت لے گئے اور ان کو وہاں دفن کیا۔ اس طرح شیخ کے دو مدفن ہیں، ایک کرنال میں اور دوسرا پانی پت میں، اور دونوں کے دونوں زیارت گاہ خلائق ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا ایک بڑا حصہ جذب و مستی کی حالت میں گزرا، لیکن پھر بھی نثر و نظم میں کئی تصانیف یادگار چھوڑی۔
آپ نے اپنے مرید اختیار الدین کے نام جو مکتوبات لکھے وہ ایک مجموعے کی شکل میں موجود ہیں۔ یہ مکاتیب توحید، ترک دنیا، طلب آخرت اور محبت مولا کے موضوعات پر لکھے گئے ہیں۔ ان کا اسلوب سادہ اور دل نشین ہے۔ یہ مکتوبات ابھی تک طبع نہیں ہوئے۔ مکتوبات کے علاوہ آپ سے رسائل بھی منسوب ہیں۔ آپ کے خطوط بھی بہت مشہور ہیں جو سب کے سب اختیار الدین کے نام ہیں اور جن میں عشق و محبت کی زبان میں توحید، ترک دنیا، طلب آخرت اور محبت الہی کے حقائق و معارف بیان کیے گئے ہیں۔ آپ کا وصال 13 رمضان المبارک 724 ہجری بمطابق ستمبر 1324 عیسوی کو بڑا کھیڑا موضع کرنال میں ہوا۔ سانہ وصال جب ہوا تو آپ شغل ہوائی میں ایک درخت کی شاخ پکڑے ہوئے منہ منجانب آسمان کیے بصورت تصویر کھڑے تھے۔ جب آپ کا وصال ہوا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے استاد حافظ سراج الدین مکی کو خواب میں آ کر آپ کے جسد اطہر کو پانی پت لا کر تجہیز و تدفین کا حکم فرمایا۔ جب سراج الدین مکی کرنال پہنچے تو لوگوں نے قلندر پاک کی تدفین کر دی تھی، تو حافظ سراج الدین مکی نے فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق قلندر پاک کے جسد اطہر کو پانی پت لے جانے کی کوشش کی تو اہل کرنال مانے ہوئے اور جسد اطہر نہ لے جانے دیا، تو سراج الدین مکی ایک مصنوعی جنازہ بنا کر پانی پت کی طرف یہ کہتے ہوئے چل پڑے کہ اگر آپ کامل ہیں تو خود ہی آ جائیں گے۔ تو اتفاق سے ایک امیر سیر کرتا ہوا وہاں آ نکلا۔ اس نے جنازہ دیکھ کر پوچھا کہ کس کا جنازہ ہے، تو بتایا گیا کہ حضرت بو علی قلندر کا جنازہ ہے۔ تو اس نے زیارت کی خواہش کی۔ جب خالی چارپائی سے کپڑا ہٹایا گیا تو وہاں قلندر پاک کا جسد اطہر موجود تھا، جسے بعد ازاں پانی پت دفن کر دیا گیا۔ آپ کا مزار پنانوار، پانی پت، بڑا کھیڑا، موضع کرنال، باگھوٹی، نزد پانی پت تینوں جگہوں میں مرجع خلائق ہے۔ یہ آپ کی ایک واضح کرامت ہے اور طالبین صادقین و مقام سے فیض کا حصول کر سکتے ہیں، کیونکہ جس جگہ آپ ایک دفعہ بیٹھ گئے وہ جگہ قبلہ گاہ خلائق ہو گئی۔ تو قبر انور کا مرتبہ تو اللہ اکبر۔ آپ کا روضہ انور اور اس سے متصل مسجد کو مہابت خان جو مغل شہنشاہ جہانگیر کی فوج کا ایک افسر تھا نے بڑی عقیدت اور محبت سے تیار کروایا، اور مہابت خان کی سفید سنگ مرمر سے بنی قبر بھی سید بو علی شاہ قلندر کے روضہ انور کے قرب میں ہی ہے۔ علاوہ ازیں پانی پت کی مشہور شخصیات جیسا کہ ابراہیم لودھی جو لودھی خاندان کا آخری چشم و چراغ تھا، جسے پانی پت کی پہلی جنگ میں ظہیر الدین محمد بابر نے ہرا کر ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی، اور مولانا الطاف حسین حالی کی قبور بھی قلندر پاک کے روضے سے زیادہ دور نہیں ہے۔ آپ کی لاتعداد اولاد پارا چنار میں رہائش پذیر ہے، جن کے پاس اصل سلسلہ نسبی کے نسخہ جات موجود ہیں۔ ہندوستان کے بادشاہ کو ایک مسئلہ درپیش تھا اور بادشاہ نے اس دور کے علماء کو حکم دیا کہ ہفتے کے اندر اس مسئلے کا حل تلاش کر کے نہ لائے تو سب کی گردنیں اڑا دی جائیں گی۔ علماء بہت پریشان تھے۔ السید شاہ ابو شرف الدین اپنے ہمراہ 7 اونٹ لدے ہوئے خلیج گنگا جمنا کے کنارے بیٹھے ہوئے ہر دن ایک ایک اونٹ کتابیں دریا میں پھینکتے جا رہے تھے اور کسی بھی کتاب میں حل نظر نہیں آ رہا تھا، اور آخری یعنی 7ویں دن آپ کے لبوں سے بے ساختہ ایک جملہ نکلا کہ تکبر عزازیل راخار کر، چونکہ آپ کتابی و مادی علم پر بڑا فخر کیا کرتے تھے۔ حضرت السید شاہ ابو شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ خلیج میں اتر کر وضو کر رہے تھے کہ اچانک ایک پتا یعنی مونڈا کا اپنی طرف آتے دیکھا۔ پتا آ کر آپ کے سامنے رکا۔ آپ بزرگوار نے دیکھا تو یہ پتا ہمارے گاؤں باغ لیلا دراوی شلوازن کی ہے۔ پتا اٹھا کر دیکھا تو مسئلے کا حل تحریر تھا اور نیچے برادر بزرگوار حضرت سید شاہ انور کا مہر نگی تھا۔ دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کے ساتھ عہد و پیما کیا تھا کہ ہم دونوں میں سے جس کا بھی علم افضل ہوگا تو وہ مرشد اور دوسرا مرید ہوگا۔ آپ نے وہ پتا بار بار چوما اور پڑھا جس پر سارا ماجرا لکھا ہوا تھا کہ اے برادر و مرید من، نہ راحت نہ باشید، یہ لڑکی جس سے بادشاہ کی شادی ہوئی ہے، یہ لڑکی اس بادشاہ خدا بندہ کی اپنی صاحبزادی دختر ہے۔ قدرت کو منظور نہیں کہ وہ ان سے ہم بستری کرے۔ آپ نے آواز دی کہ مبارک کو مسئلے کا حل مل گیا۔ علماء دوڑے، پوچھا کیسے مسئلے کا حل مل گیا؟ آپ نے فرمایا کہ پانی پر پتا آیا ہے، مجھے میرے مرشد بھائی نے سابقہ سارے حالات تحریر فرمائے ہیں۔ لڑکی بادشاہ سلامت کی دختر عظیم ہے، اسی دن سے اس جگہ کا نام پانی پتا یعنی پانی پت پڑ گیا۔ دوستو، حضرت امیر خسرو حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین کے مرید تھے۔ ایک بار حضرت محبوب الہی نے فرمایا کہ اے خسرو، ہر جمعرات کے دن حضرت بو علی قلندر کے یہاں محفل ہوتی ہے، آپ اس محفل میں شرکت کیا کیجیے۔ پیر و مرشد کا حکم تھا، حضرت امیر خسرو نے جانا شروع کر دیا۔ ایک جمعرات کی محفل میں حضرت بو علی قلندر نے فرمایا اے خسرو، ہم نے کبھی اللہ کے نبی کی کچہری میں تمہارے شیخ محبوب الہی کو نہیں دیکھا۔ یہ بات سن کر حضرت امیر خسرو بہت پریشان ہو گئے۔ آپ کو اپنے شیخ سے بہت محبت تھی اور جیسا کہ ہر مرید کو اپنے شیخ پر بہت مان ہوتا ہے، امیر خسرو کو بھی تھا۔ آپ کافی پریشان رہنے لگے۔ ایک دن حضرت محبوب الہی نے فرمایا اے خسرو، پریشان دکھتے ہو۔ عرض کی نہیں سیدی، ایسی کوئی بات نہیں، مگر شیخ نے مرید کے بے چین دل کا حال جان لیا تھا۔ پھر پوچھنے پر سارا ماجرا بتا دیا تو اس پر حضرت محبوب الہی نے فرمایا کہ اگلی بار جب حضرت بو علی قلندر ایسا کچھ فرمائے تو ان سے عرض کرنا کہ آپ مجھے اللہ کے نبی علیہ السلام کی کچہری میں پہنچا دیں، اپنے شیخ کو میں خود ہی تلاش کر لوں گا۔ حضرت امیر خسرو بہت خوش ہو گئے۔ کچھ دن بعد حضرت بو علی قلندر نے ایسا ہی فرمایا تو آپ نے کہا حضرت آپ مجھے اللہ کے نبی علیہ السلام کی کچہری میں پہنچا دیں، اپنے شیخ کو میں خود ہی تلاش کر لوں گا۔ تو حضرت بو علی قلندر مسکرائے اور آپ کے سینے پہ ہاتھ رکھا تو جب آنکھ بند کی تو دل کی آنکھ کھل گئی اور امیر خسرو بارگاہ محبوبیت یعنی بارگاہ رسالت میں پہنچ گئے اور پہنچ کر ہر ولی اللہ کا چہرہ دیکھنے لگے، مگر حضرت محبوب الہی نظر نہ آئے۔ اتنے میں اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اے خسرو، کس کو تلاش کرتے ہو؟ عرض کی حضرت اپنے شیخ کو تلاش کرتا ہوں۔ قربان جائیں، آقا السلام نے فرمایا اس سے اوپر والی کچہری میں جاؤ، تو آپ اس سے اوپر والی کچہری میں چلے گئے۔
وہاں بھی آقا علیہ السلام موجود تھے۔ حضرت امیر خسرو پھر ہر اللہ کے ولی کا چہرہ دیکھنے لگے، مگر آپ کو آپ کے شیخ نظر نہ آئے۔ پھر اللہ کے حبیب نے فرمایا خسرو کسے تلاش کرتے ہو؟ عرض کی حضرت اپنے شیخ کو تلاش کرتا ہوں۔ فرمایا اس سے اوپر والی کچہری میں چلے جاؤ۔ اس طرح کرتے کرتے امیر خسرو 7ویں کچہری جو کہ آخری کچہری ہے تک پہنچ گئے اور ہر ولی کا چہرہ دیکھنے لگے۔ ہر منزل کے ساتھ ساتھ اتنے دن کی تڑپ بڑھتی جا رہی تھی، وہاں بھی آقا علیہ السلام موجود تھے اور آپ کے بالکل قریب ایک بزرگ تھے اور ان کے بالکل پیچھے ایک اور بزرگ تھے۔ آقا علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ کبھی پیچھے بھی دیکھ لیا کیجئے۔ تو جیسے ہی انہوں نے پیچھے دیکھا تو حضرت محبوب الہی تھے اور ان کے بالکل آگے جو بزرگ تھے۔ جب انہوں نے پیچھے دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ ولیوں کے سردار حضور غوث پاک تھے۔ جب حضرت امیر خسرو نے اتنے دنوں کی پریشانی کے بعد اپنے شیخ کا یہ مقام دیکھا تو ولیوں کے درمیان میں سے اپنے شیخ تک پہنچنے کی کوشش کی، تو ساتھ ہی حضرت بو علی قلندر نے اپنا ہاتھ اٹھا لیا اور ساتھ ہی پھر اس دنیا پانی میں آ گئے، لیکن آپ وجد میں تھے۔ جھومتے جھومتے اپنے شیخ کے آستانے تک آئے اور یہ کلام لکھا، نمی دانم کے آخر چوں منم دیدار۔ اس سارے واقعے میں کچھ باتیں بہت اہم ہیں۔ ایک یہ کہ جس طرح آقا علیہ السلام ہر کچہری میں موجود ہیں، اسی طرح آپ ہر جگہ موجود ہیں اور اپنے ہر امتی کا حوال اور نام تک جانتے ہیں، جبھی تو امیر خسرو کا نام لے کر مخاطب ہوئے۔ دوسری یہ کہ حضرت بو علی قلندر حضرت امیر خسرو کو ان کے شیخ کا مقام دکھانا چاہتے تھے۔ اس سب واقعے میں حضرت امیر خسرو کی سب سے بڑی خوش قسمتی یہ ہے کہ جو اس ناچیز کو بے حد کے عزیز ہے وہ یہ کہ سیدی علیہ السلام آپ سے 7 بار مخاطب ہوئے۔ اللہ اکبر، اس سے بڑھ کر ایک امتی کے لیے خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے؟ مالک ہمیں بھی اپنے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین یا کریم۔ حضرت بو علی شاہ قلندر نے 100 سال سے زیادہ عمر پائی اور ایک روایت کے مطابق 9 رمضان المبارک کو انتقال فرمایا۔ دراصل قلندر صاحب ہندوستان میں قلندری مشرب کے عظیم ترین نمائندے ہیں۔ وہ نہایت صاحب جلال و جبروت بزرگ تھے۔ استغنا کا یہ عالم تھا کہ دنیا و مافیا کو خاطر میں نہ لاتے تھے۔ آپ کی صورت سے صفت، تمکنت، وقار اور دبدبہ برختا تھا۔ بڑے بڑے صاحب ہمت لوگوں کو بھی آپ کے سامنے آنے کی ہمت نہیں پڑتی تھی، حتیٰ کہ شاہان وقت کو بھی آپ سے نیاز و عقیدت رہی ہے۔ قلندر صاحب کا دیوان عشق و مستی کی کیفیات کی پرجلال اور بلند آہنگ تعبیر ہے۔ ان کے لب و لہجے اور زبان و بیان میں قادرانہ، حاکمانہ زور اور ادا پایا جاتا ہے۔ قلندر صاحب نے عشق کی عظمت کو حسن کے مقابلے میں ابھارنے کی کوشش کی ہے اور یہ ان کے قلندرانہ مزاج کا اظہار ہے۔ آپ کے کلام شریف میں دیوان حضرت شرف الدین بو علی قلندر فارسی میں ایک عظیم صوفی کتاب ہے۔ آپ نے حضرت علی کے بارے میں فارسی میں مشہور شعر لکھا، حیدریم قلندرم مستم بندہ مرتضیٰ علی ہستم پیشوائے تمام رندانم جسک ہوئے شیر یزدانم۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، میں حیدری ہوں، قلندر ہوں، مست ہوں، علی مرتضیٰ کا بندہ ہوں، میں تمام رندوں کا امام ہوں کہ شیر خدا کے کوچے کا کتا ہوں۔ میں اس کے جمال میں محو ہوں اور نہیں معلوم کہاں جا رہا ہوں، بس اسی کے وصال میں غرق ہوں اور نہیں جانتا کہاں جا رہا ہوں۔ میں اس کے چہرے کا غلام ہوں، اس کی خوشبو کا اسیر ہوں، اس کے کوچے کا غبار ہوں اور نہیں جانتا کہاں جا رہا ہوں۔ اس مہرو کا آشنا ہو کر گھومتا ہوں، جان و دل فدا کیے ہوئے گھومتا ہوں، خود کو فنا کیے ہوئے گھومتا ہوں اور نہیں جانتا کہاں جا رہا ہوں۔ میں اس کے عشق میں ایسے مبتلا ہوں کہ اس کے پاؤں پر سر رکھے ہوں اور ہمہ وقت اس کے دیدار میں محو اور نہیں جانتا کہاں جا رہا ہوں۔ ایک جگہ مزید اپنا تعارف اس طرح پیش کرتے ہیں، میں بو علی قلندر ہوں اور دوست کے نام پر سرمست ہوں اور میرے دل میں بس اسی کا عشق ہے اور نہیں جانتا کہاں جا رہا ہوں۔ مزید فرماتے ہیں، اگر میں کسی رات شہنشاہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھوں تو میں اپنا سر آپ کے قدموں میں رکھ دوں اور اپنی جان، اپنا دل آپ پہ قربان کر دوں۔ میں کعبے کے گرد کیوں گھوموں کہ میرے یار کا چہرہ ہی میرا کعبہ ہے۔ میں خانے کا طواف کرتا ہوں اور مستوں کے پاؤں چھومتا ہوں۔ اگر میں بت کدے میں جاؤں تو اپنے یار کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں۔ اگر میرا یار مجھے خریدے تو میں اپنا دین و ایمان بھی بیچنے سے انکار نہ کروں۔ اگر تو کہتا ہے کہ میں کلمہ کفر کہتا ہوں، اگر میں کہتا ہوں تو میں کافر ہوں، اے مدعی ناداں تو یہاں سے چلا جا کے تو مستوں کے رازوں اور باتوں کو نہیں سمجھتا۔ میرا دماغ، میرا دل اور سب کچھ یار میں گم ہے۔ الجھا ہے شرف کو فخر ہے کہ وہ زلف پہ یار کا قیدی ہے۔ آپ کا قد مبارک میانہ جسم فرباندام، رنگت سانولی، کشادہ پیشانی، گھنگریالے بال، گنجان ویش، کچھ بال سفید کچھ سیاہ۔ آپ پر اکثر جذب و سکر کا رنگ غالب رہتا تھا۔ آپ کو پان بہت پسند تھا اور آپ ہمیشہ پان استعمال فرماتے تھے اور لوگ آپ کے پان کو بطور تبرک حاصل کر کے استعمال کرتے اور بیماریوں سے شفا پاتے۔ آپ کے پان مبارک سے بانج عورتوں کو اولاد نرینہ کا ہونا تو اس وقت پانی پت میں مشہور تھا۔ آپ کی ذات وہ مبارک ہستی ہے جنہیں مسلمان، ہندو اور سکھ برابر مانتے ہیں۔ ہندو آج بھی ان کی مناقب پڑھتے اور گاتے ہیں، ان کو ایشور یعنی خدا کا اوتار مظہر سمجھتے ہیں اور ان کی نیاز میں پان اور لڈو پیش کرتے ہیں اور پیتل کے دیے جلاتے ہیں اور مرادیں پاتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا قیام ایک حجرہ مبارکہ میں تھا اور حجرہ مبارک کے دروازے پر پردہ ہوتا تھا، جس کو حاضری کی اجازت ملتی صرف وہی پردہ اٹھا کر اندر آ سکتا تھا۔ بعد ازاں سیدی غوث علی شاہ قلندر نے وہاں قیام فرمایا۔ حضرت بو علی شاہ قلندر چند ان اخص الخاص اولیاء کرام کی صف میں شامل ہیں جو وصال کے بعد بھی اسی طرح تصرف رکھتے ہیں جس طرح اپنی زندگی میں رکھتے ہیں، جیسے کہ حضور سیدی محبوب سبحان شیخ عبد القادر جیلانی، حضور خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، حضرت شاہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ۔ چنانچہ کئی کتب میں ان کے تصرفات کے واقعات ملتے ہیں۔ مثلا تذکرۃ الغوثیہ میں عبد القادر نامی ایک شخص کا ذکر ہے جس کو حضرت بو علی شاہ قلندر کے مزار اقدس پر حاضری کے دوران قلندر پاک نے ایک نگاہ میں باطنی نعمت سے مالا مال کیا۔ اس طرح کے کئی ایک واقعات ہیں۔
ایک مرتبہ ایک دہی بیچنے والی عورت سر پر دہی کی ٹھلیاں لے کر حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سے گزر رہی تھی کہ حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے اسے روک کر دریافت کیا، دہی بیچو گی؟ عورت نے ٹھہر کر جواب دیا، دہی بیچنے کے لیے ہی تو بوجھ اٹھائے پھر رہی ہوں۔ میاں جی وہی قیمتی ہے، تم اسے خرید بھی پاؤ گے؟ حضرت بو علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا کیا قیمت ہے؟ عورت نے مسکرا کر کہا سونے کا ایک سکہ۔ حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زانوں کے نیچے سے ایک سکہ نکال کر عورت کی طرف اچھال دیا اور بے نیازی سے کہا جاؤ، یہ سکہ بھی تمہارا اور دہی بھی تمہارا، فقیر کو کچھ نہیں چاہیے۔ عورت نے انہیں حیرت اور تعجب کی نظر سے دیکھا، سکہ اس کے ہاتھوں میں تھا اور وہ چلی گئی۔ جاتے ہوئے وہ عورت ان کی طرف مڑ مڑ کر دیکھ رہی تھی اور اس کے بعد وہ چلی گئی۔ وہ عورت 4 روز بعد پھرتی ہوئی جھجکتے پہنچی۔ حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے اسے دوبارہ ایک سکہ دے دیا اور پھر اس سے وہی کلام کیا کہ فقیر کو کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد اس عورت کا یہ معمول ہو گیا کہ وہ آتی اور سکہ لے کر واپس چلی جاتی۔ ایک دن وہ عورت گھر پہنچ کر اپنے شوہر سے ان کی تعریف کرتی جا رہی تھی۔ وہ عورت بے اولاد بھی تھی، تو ایک دن ان کی تعریفیں کر رہی تھی۔ اس کے شوہر نے کہا تو اتنی میاں جی کی تعریف کرتی ہے اور سکہ بھی لے کر آتی ہے، تو ان سے ایک بیٹا بھی مانگ لے، وہ اللہ کے بہت ہی نیک بندے معلوم ہوتے ہیں، کیوں نہ تو ان سے ایک بیٹا بھی مانگ لے، اگر انہوں نے دعا کر دی تو یقیناً ہم جو بے اولاد ہیں صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ دوسرے روز عورت نے حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچ کر بیٹی کی تمنا ظاہر کی اور اس مسئلے میں ان سے دعا کی درخواست کی۔ حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کہا جاؤ اپنے محلے میں اعلان کر دو کہ جس کے یہاں اولاد نہیں ہوتی وہ یہاں آئے، ہم ان کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے۔ عورت واپس چلی گئی، اس نے گاؤں میں جا کر اعلان کروا دیا۔ تیسرے روز وہ سبھی عورتوں کو لے کر حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچی۔ حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے پان کی ایک گلوری کے ٹکڑے کیے اور ایک ایک ٹکڑا تمام عورتوں کو کھلا دیا۔ ایک عورت کو چھوڑ کر ساری عورتوں نے پان کھایا۔ مقررہ وقت گزرنے کے بعد سب کی مرادیں پوری ہو گئیں، مگر جس عورت نے پان کا ٹکڑا نہیں کھایا تھا وہ بدستور بے اولاد ہی رہ گئی۔ اولاد حاصل کرنے والی عورتوں نے عقیدت کے طور پر دہی کی ایک ایک ٹھلیا حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر کی۔ حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے نذرانے کو قبول کر لیا۔ ان عورتوں میں وہ عورت غمگین اور پریشان کھڑی ہوئی تھی۔ حضرت ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا تم غمگین کیوں ہو؟ اس نے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ کہنے لگی آپ کا دیا ہوا پان منہ میں رکھنے کے بجائے میں ایک پتھر کے نیچے رکھ کر آ گئی تھی۔ حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے فرمایا غمگین ہونے کی کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ تیری بھی مراد پوری کر دے گا۔ اس کے بعد ساری عورتیں چلی گئیں اور آپ کی زبان سے دعا نکلی تھی کہ اللہ تعالیٰ تیری بھی مراد پوری کر دے گا۔ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو جو اولاد سے محروم رہ گئی تھی اسے بھی اولاد عطا فرمائی۔ آپ کی کئی چلہ گاہیں ہندوستان پاکستان میں موجود ہیں جو طالبین حق جا کر فیض حاصل کرتے ہیں۔ ایک بڑا عجیب واقعہ تذکروں میں محفوظ ہے کہ بابا فرید الدین شکر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت نظام الدین اولیاء کو خلافت عطا کرنے کے بعد ایک رقعہ لکھ کر انہیں حضرت ابو علی شاہ قلندر کے پاس بھیجا کہ قلندر کے پاس جا کر ان سے ولایت کی تصدیق کروا لائیں۔ چنانچہ حضرت نظام الدین اولیاء حضرت ابو علی شاہ قلندر کے پاس گئے جو اس وقت اپنی خانقاہ میں دروازہ بند کر کے ریاضت میں مشغول تھے۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی کون ہے؟ عرض کیا نظام الدین ہوں اور آپ کے پاس بابا فرید الدین شکر تصدیق کا رقعہ لایا۔ ابو علی قلندر نے تھوڑا سا دروازہ کھولا اور رقعہ لینے کے لیے اپنا ہاتھ باہر نکالا۔ قلندر صاحب کے ہاتھ کے ساتھ ایک اور زنانہ ہاتھ بھی نکلا۔ قلندر نے رقعہ لیا۔ ادھر حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے دل میں مان خیال آیا کہ یہ کیسا قلندر ہے کہ اندر کسی عورت کو بھی اپنے پاس بٹھا رکھا ہے۔ اس خیال کا آنا تھا کہ تمام ولایت سلب ہو گئی اور نظام الدین اولیاء بالکل خالی رہ گئے۔ قلندر صاحب نے رقعے کی پشت پر لکھا کہ ابھی یہ ولایت کے قابل نہیں ہے۔ یہ عبارت لکھ کر رقعہ نظام الدین اولیاء کو واپس کر دیا اور یہ فرمایا کہ دوسرا ہاتھ میری بہن کا تھا۔ چنانچہ حضرت نظام الدین اولیاء روتے ہوئے واپس آئے۔ فرمایا کہ قلندر کی سب کردہ ولایت میں واپس نہیں دے سکتا۔ کہ حضرت نظام الدین اولیاء نے حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کو پانی پت میں قلندر صاحب کے پاس اپنا سفارشی بنا کر بھیجا۔ پانی پت میں قلندر صاحب کا ایک افغان لڑکا دوست تھا۔ حضرت امیر خسرو اس کے پاس گئے اور ان کی بڑی منت سماجت کر کے اسے سفارش کے لیے قلندر صاحب کے پاس بھیجا اور ان سے عرض کیا کہ صرف زبان سے اتنا کہہ دیں نظام الدین اولیاء۔ اس پر قلندر صاحب نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ اس پر لڑکا بضد ہوا اور بڑی مشکل سے قلندر صاحب نے فرمایا کہ تمہاری رضامندی کی خاطر تمہاری سفارش پر نظام الدین اولیاء کو سلب شدہ ولایت واپس دی جاتی ہے۔ الغرض افغان لڑکے کی سفارش پر حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو سلب شدہ ولایت واپس مل گئی۔ قلندر صاحب کے مقتدین اور شاق میں مولوی عبد الغنی کا ایک خاص مقام ہے جو ایک کامیاب وکیل اور خان بہادر MBA کے خطابات رکھتے تھے۔ اگر ان کو فنا فی القلندر کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا۔ ان کو قلندر صاحب سے ایسا عشق تھا کہ وہ قلندر صاحب کے مزار کو چڑھنے والی سیڑھیوں میں سے پہلی سیڑھی سے سجدہ کرنا شروع کر دیتے تھے۔ کرنال کے اکثر لوگوں اور ہندوستان کے بعض بڑے علماء نے بھی ان کو کئی بار اس سجدہ ریزی سے منع کیا، مگر انہوں نے یہی جواب دیا کہ میرا یہ فعل اضطراری ہے، اختیاری نہیں۔ خدا ہی جانتا ہے کہ جواب صحیح تھا یا ایک وکیلانہ تعدیل۔ غرض مولوی صاحب کو قلندر صاحب سے بے پناہ عقیدت تھی۔ انہوں نے جو کچھ کمایا سب کا سب قلندر صاحب کے نام پر لٹا دیا۔ مولوی صاحب کرنال کے سب سے زیادہ بااثر اور فہیم و فریش شخص تھے۔ چونکہ انہوں نے لیاقت علی خان کی طرح سیاسیات میں حصہ نہیں لیا، اس لیے ان کی شہرت قانونی حلقوں تک محدود رہ گئی۔ قلندر صاحب سے اپنی عقیدت مندی کی وجہ مولوی صاحب نے ایک مرتبہ یہ بتائی تھی کہ میں ایک گاؤں میں پٹواری لگا ہوا تھا۔ ایک روز کام سے تھک کر کھیتی میں مٹی کے ڈھیلوں پر سو گیا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ قلندر صاحب میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جگا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ تو کہاں پڑا سو رہا ہے؟
تجھے تو بہت بڑا آدمی بننا ہے، چنانچہ میری آنکھ کھل گئی۔ قلندر صاحب کی بشارت میرے ذہن میں گونج رہی تھی۔ میں نے پٹوار سے استعفیٰ دے دیا اور تعلیم حاصل کرنی شروع کر دی، اور چند ہی سال میں BA LLB کر کے وکالت شروع کر دی، اور اس سے جو دولت و عزت حاصل ہوئی وہ سب قلندر صاحب ہی کا فیض ہے۔ مولوی صاحب نے ایک اور واقعہ بتایا کہ میں اپنے کمرے میں سویا ہوا تھا کہ خواب میں قلندر صاحب نے مجھے جگایا اور کمرے سے باہر نکل آنے کی ہدایت فرمائی۔ چنانچہ میں آنکھیں ملتا ہوا چارپائی سے اٹھ کر دروازے تک ہی گیا تھا کہ دھڑم کرتی ہوئی کمرے کی چھت گر پڑی اور میں بال بال بچ گیا۔ بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا جو فیض ملا حضرت علی کی ذات گرامی سے ملا۔ آپ کا شیر خدا سے عشق کی کمال کا تھا، آپ نے ان کی شان میں شاعری بھی لکھی۔ حضرت علی کی ذات کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ اگر یوں کہا جائے کہ سلسلہ ولایت کی ابتدائی حضرت علی کی ذات گرامی سے ہوئی تو اس طرح کہنا غلط نہ ہوگا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم صحابی رسول ولی کامل حسنین کریم کے بابا سیدہ فاطمۃ الزہرا کے شوہر اور آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد اور چچا زاد بھائی بھی تھے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات گرامی ہے جو بہت سے کمال و خوبیوں کی جامع ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا ہیں، داماد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، صاحب ذوالفقار ہیں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخاوت، شجاعت، عبادت، ریاضت، فصاحت، بلاغت اور میدان خطابت کے شہسوار ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان قادری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، کارخانہ ولایت کے فیوز و برکات جو خدا کی بارگاہ سے اولیاء اللہ پر نازل ہوتے ہیں پہلے ایک شخص پر اترتے ہیں اور اس شخص سے تقسیم ہو کر اولیاء وقت میں سے ہر ایک کو اس کے مرتبہ و استعداد کے مطابق پہنچتے ہیں، اور کسی ولی کو بھی اس کی وساطت کے بغیر کوئی فیض نہیں پہنچتا، اور اہل اللہ میں سے کوئی بھی اس کے وسیلے کے بغیر درجہ ولایت نہیں پاتا۔ جزی اقطاب و تادہ ابدال، نجبہ، نقبہ اور تمام اقسام کے اولیاء اللہ اس کے محتاج ہوتے ہیں۔ اس منصب بلند والے کو امام اور قطب الارشاد بالاصالہ بھی کہتے ہیں، اور یہ منصب علی ظہور آدم علیہ السلام کے زمانے سے حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کی روح پاک کے لیے مقرر تھا۔ پھر اماء اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کو بترتیب اس منصب عظیم کا عطا ہونا لکھ کر کہتے ہیں۔ حضرت عسکری کی وفات کے بعد سید الشرفا غوث الثقلین محی الدین عبد القادر جیلانی کے زمانہ ظہور تک یہ منصب حضرت حسن عسکری کی روح سے متعلق رہے گا۔ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کے بعد 12 اماموں میں سے ہر ایک کے لیے ترتیب و تفصیل کے ساتھ قرار پذیر ہوا۔ ان بزرگوں کے زمانے میں اس طرح ان کی رحلت کے بعد جسے بھی فیض و ہدایت پہنچتی انہی بزرگوں کے توسط سے تھی۔ مرتضیٰ شیر حق اشجل اشجعین باب فضل و ولایت پہ لاکھوں سلام، شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن پر تو دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ مکتوبات شریف میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ تک پہنچانے والے راستوں میں سے ایک راستہ قرب ولایت سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کے پیشوا سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جسمانی پیدائش سے پہلے اس مقام کے ملجا و ماوا تھے، جیسے کہ آپ جسمانی پیدائش کے بعد ہیں، اور جس کو بھی یہ فیض و ہدایت پہنچی اس راہ سے پہنچی اور انہی کے ذریعے سے پہنچی، کیونکہ وہ اس راہ کے آخری نقطے کے قریب ہیں۔ چشتی، قادری یا نقشبندی، سہروردی ہو، ملا سب کو ولایت کا انہی کے ہاتھ سے ٹکڑا۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ مکتوب دفتر اول میں فرماتے ہیں، حضرت امیر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں آسمانوں کا علم سکھاؤں۔ جب میں اچھی طرح متوجہ ہوا تو تمام خلفاء راشدین رضوان اللہ علیہ مجمعین کے درمیان اس مقام کو حضرت امیر سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مخصوص پائے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ مکتوب دفتر اول میں فرماتے ہیں، چونکہ امیر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولایت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، اس لیے اقطاب، ابدال، اوتاد جو اولیاء عزلت میں سے ہیں، قطب مدار کا سر حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کے قدم کے نیچے ہے۔ قطب مدار انہی کی حمایت اور رعایت نگرانی سے اپنے ضروری امور کو سر انجام دیتا ہے اور مداریت سے عہدہ برا ہوتا ہے۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امامین بھی اس مقام میں حضرت امیر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شریک ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بر صغیر کے ان اکابر جید علماء اور صاحب کمال ہستیوں میں سے ہیں جن کی تمام مسالک اہل سنت، اہل حدیث اور دیوبندی عزت و تقدیم کرتے ہیں اور ان کے علم و فضل کے معترف ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک روز مقام قرب میں غور کی نگاہ کی گئی تو ہر چند نظر دور دور تک گئی، لیکن جہت خاص جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تھی اس سے زائد کسی میں نہ دیکھی گئی، اور اس جہت میں کسی دوسرے کی ان پر فضیلت نہیں دکھائی دی۔ آپ اس جہت یعنی مقام قرب کے اعلیٰ مرکز کے اوپر ہیں اور اسی لیے آپ مبدأ عرفان ہوئے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الفارس العارفین میں اپنے چچا حضرت ابو رضا محمد کی روایت درج کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری بار بچشم حقیقت زیارت ہوئی۔ میں نے عرض کی، یا سیدی میری خواہش ہے کہ آپ کے طریقہ عالیہ کے فیض یافتہ کسی مرد حق سے بیعت کروں تاکہ ان سے حقائق کی تفصیل پوچھ سکوں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل ہوئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیری بیعت امیر المومنین علی کلم اللہ وجہ سے ہوگی۔ کچھ دن بعد دیکھا کہ گویا کسی راستے پر جا رہا ہوں، آس پاس کوئی شخص نظر نہیں آ رہا، لیکن راستے پر گزرنے والوں کے نقوش موجود ہیں۔ تھوڑی دور راستے کے درمیان ایک شخص کو بیٹھا ہوا دیکھا، میں نے اس سے راستہ پوچھا، اس نے ہاتھ کے اشارے سے کہا ادھر آؤ۔ اس سے مجھے انشراح قلب حاصل ہوا۔ انہوں نے فرمایا، اے سست رفتار، میں علی ہوں اور مجھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا ہے تاکہ میں تمہیں ان کی بارگاہ میں لے چلوں۔
میں ان کے پیچھے پیچھے چل پڑا یہاں تک کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں دے کر کہا یا رسول اللہ حاذا یدی الرضا محمد۔ یہ سن کر حضور نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت لی۔ اس موقع پر میرے دل میں ایک بات کھٹکی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر مطلع ہو کر فرمایا کہ میں اسی طرح اولیاء اللہ کے حق میں وسیلہ بیعت رہتا ہوں، ورنہ اصل میں تمام سلاسل کی بیعتوں کا مرکز اور مرجع حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست مبارک ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے مجھے اشغال اور اذکار کی تلقین فرمائی اور علوم و اسرار سے نوازا۔ حقیقت یہ ہے کہ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس تمام علوم ظاہری و باطنی کا مخزن ہے۔ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپ کی شان سے آگاہ اور مترف تھے، اور شیخین کریمین مختلف مواقع پر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تبہر علمی اور اصابت رائے سے استفادہ بھی کرتے رہتے تھے۔ اس سلسلے میں قطب مناقب میں بڑے دلچسپ اور ایمان افروز واقعات منقول ہیں۔ پانی پت میں قلندر صاحب کے سرحانے مبارز علی خان کا مزار ہے۔ قلندر صاحب کا مزار ان کی وصیت کے مطابق مبارز علی خان کے قدموں میں بنوایا گیا تھا۔ جس طرح قلندر صاحب نے مبارز علی کے پائیں دفن ہونا پسند کیا تھا، اسی طرح مولوی عبدالغنی نے قلندر صاحب کے مزارے کو جانے والی سیڑھیوں کے قریب دفن ہونا پسند کیا اور اپنی زندگی ہی میں اپنے مزارے کے لیے جگہ مخصوص کر لی تھی۔ چنانچہ وفات کے بعد انہیں وہیں دفن کیا گیا، اور اس طرح قلندر صاحب کے مزار پر فاتحہ خوانی کے لیے جانے والا ہر شخص پہلے مولوی عبدالغنی کے مزار پر فاتحہ پڑھتا ہے۔ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا۔ کرنال میں جو قلندر صاحب کا مزار ہے وہ اپنے محل وقوع کے اعتبار سے بہت ہی بے نظیر ہے۔ خانقاہ کی کریسی جس میں مزار واقع ہے زمین سے 6-7 فٹ اونچی ہے، چاروں طرف وسیع چبوترا اور برآمدہ ہے، اس لیے جس وقت شہر میں حبس ہو رہا ہو تو وہاں کی فضا بہت خوشگوار ہوتی ہے۔ درگاہ سے ملحق جامع مسجد ہے جس کے سین میں حوض ہے جو مزار کی طرف سے آنے والی گرم ہوا کو سرد کر دیتا ہے۔ پانی پت والا مزار بھی بہت شاندار ہے۔ ایک مرتبہ سیٹھ بھوٹانی زیارت کے لیے آئے تو انہوں نے مزار اور خانقاہ کے ستونوں پر سونے کا پانی پھروا دیا تھا، جس سے ان کی بیت و آرائش کو پر پردازہ لگ گئے تھے۔ سیٹھ چھوٹانی کرنال کے مزار اور خانقاہ کے ستونوں پر بھی سونے کا پانی پھروانا چاہتے تھے، مگر وہاں کے آبارے داروں نے اس کو اپنے لیے سبکی کا موجب سمجھا اور اجازت نہیں دی۔ پانی پت میں قلندر صاحب کا جو مزار اور خانقاہ ہے اس کی تعمیر تو اس لیے شاہی خرچ پر ہوئی کہ اس میں بعض وزیروں کی قبریں ہیں، مگر کرنال میں جو مزار اور خانقاہ ہے اس کی بابت کہا جاتا ہے کہ ایک دن اورنگزیب نے وہاں پڑاؤ کیا تو اس نے قبرستان میں حاکم السلام علیکم یا اہل القبور کہا۔ جواب میں قبر سے وعلیکم السلام یا سلطان المسلمین کی آواز آئی۔ اورنگزیب نے پوچھا یہ کس کی خبر ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ حضرت بو علی شاہ قلندر پانی پتی کی۔ چنانچہ اس نے ان کی خانقاہ تعمیر کرنے کا حکم دے دیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اولیاء کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، سورہ یونس، سن لو اللہ کے دوستوں پر نہ خوف ہے اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے، وہ جو ایمان لائے اور اس کی نافرمانی سے بچتے رہے، انہی کے لیے خوشخبری ہے، دنیاوی زندگی میں اور آخرت میں اللہ کی باتیں بدلہ نہیں کرتی، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اولیاء اللہ کون ہے؟ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں اولیاء اللہ کی متعدد صفات کو بیان کیا گیا ہے۔ ان میں سے چند صفات کو ذیل میں درج کیا جا رہا ہے۔ اولیاء اللہ کی پہلی صفت ایمان ہے کہ وہ صاحب دین ہو، ان کی ذہنی سوچ پختہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لائے اس پر دل سے حق اور سچ ہونے کا یقین کریں۔ عقل و حواس سے ماورت جو حقائق کوئی نہ جانے اور اللہ کے بتائے سے صرف نبی جانے اور مخلوق کو بتائے، اس حقیقت کو سچ جانے اور اس پر یقین کریں۔ مثلا اگر نبی فرمائے کہ شکل انسانی میں آنے والا فرشتہ ہے تو جو تمہیں تمہارا دین سمجھائے اور بتانے آیا تھا، تو اب اس حقیقت کو عقل سے معلوم کیا جا سکتا ہے اور نہ حواس سے، اس کا علم صرف نبی کے بتانے سے ہو سکتا ہے۔ بس نبی نے اللہ تعالیٰ، ملائکہ، انبیاء سابقین، قطب سابقہ کی تصدیق، جنات، قبر و قیامت، پل صراط، جنت جہنم اور ان کے تفصیلی و اجمالی احوال، ماضی حال اور مستقبل کے واقعات، امت کے عروج و زوال کی تفصیلات، قرب قیامت کے آثار، جنت و اہل جنت کے حالات اللہ کی تعلیم سے جانے اور اسی کے عزم سے دنیا کو بتائے۔ جس نے ان کو سچا جانا اور ان کا یقین کر لیا وہ مومن ہے، اور اولیاء کے اندر یہ کیفیت ایمان عام مومنین کی نسبت بدرجہ اولا موجود ہوتی ہے۔ اولیاء کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ تقوی شعار ہوتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مروی حدیث پاک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اولیاء اللہ وہ ہیں جو اللہ کے لیے آپس میں محبت کریں، اگرچہ ان میں رحم کے رشتے بھی نہ ہوں اور نہ کوئی مالی لین دین ہو۔ خدا کی قسم ان کے چہرے نورانی ہوں گے اور وہ نور کے ممبروں پر رونق افروز ہوں گے۔ جب لوگ تھر تھر کانپتے ہوں گے انہیں کوئی خوف نہ ہوگا، اور جب لوگ غمزدہ ہوں گے وہ غم سے محفوظ و مامون ہوں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، انہیں کوئی خوف نہ ہوگا اور جب لوگ غمزدہ ہوں گے وہ غم سے محفوظ و مامون ہوں گے۔ حضرت سعید بن جبیر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اولیاء اللہ کون ہیں؟ فرمایا، اولیاء اللہ وہ ہیں جن کے دیکھے سے اللہ یاد آ جائے۔ اولیاء اللہ وہ ہیں جن کی ہدایت کے دلیل سے اللہ ضامن ہے اور اللہ کی عبادت اور اس کی دعوت کی وہ ضامن ہے۔ جب بندہ ان صفات پر کاربند ہوتا ہے وہ ولی اللہ ہوتا ہے، اور جب بندہ ولی اللہ ہو جاتا ہے تو اللہ اس کا ولی ہوتا ہے، اور یہی ہونا چاہیے، اس لیے کہ قرب دونوں طرف سے ہوتا ہے۔ متکلمین نے فرمایا کہ اللہ کا ولی وہ ہے جس کا عقیدہ درست ہو، مبنی بر دلیل ہو، اور جس کے اعمال شریعت کے مطابق ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، اللہ کے بندوں میں سے ایسے بندے بھی ہیں جو نہ انبیاء ہیں نہ شہداء، مگر قیامت کے دن اللہ کے یہاں ان کی عزت و مرتبے کو دیکھ کر انبیاء و شہداء رشک کریں گے۔
عرض کی گئی ہمیں فرمائیں کہ وہ کون ہے اور ان کے اعمال کیا ہیں کہ ہم ان سے محبت کریں۔ فرمایا یہ لوگ وہ ہیں جو اللہ کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں، ان میں نسب کے رشتے ہیں اور نہ کوئی مالی لین دین ہے۔ خدا کی قسم ان کے چہرے نورانی ہوں گے اور نور کے ممبروں پر رونق افروز ہوں گے۔ جب لوگ ڈرتے ہوں گے انہیں کوئی خوف نہ ہوگا، اور جب لوگ غمزدہ ہوں گے انہیں کوئی غم نہ ہوگا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں راتوں کے جگراتوں سے ان کے چہرے زرد، ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر، بھوک سے ان کے پیٹ سکڑے ہوئے، پیاس سے ہونٹ خشک۔ جب اللہ ان کا والی وارث و دوست ہو جاتا ہے تو دنیا و آخرت کے خوف و غم سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ ان پر کچھ خوف نہیں اس لیے کہ اللہ ان کا دوست ہے، نہ وہ دنیا میں غمگین ہوتے ہیں اس لیے کہ اللہ ان کو دنیا و آخرت میں صلہ دیتا ہے کہ وہ ان کا ولی و مولا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کسی نے میرے ولی سے دشمنی کی میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں، اور بندے کا میرا قرب حاصل کرنے کے لیے میں نے جو احکام اس پر فرض کیے ہیں ان کے رجا لانے سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں، اور میرا بندہ ہمیشہ نفلی عبادت کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ پھر میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور پاؤں بنتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور اگر مجھ سے مانگے تو ضرور عطا کرتا ہوں، اور اگر مجھ سے پناہ مانگے تو ضرور اسے پناہ دیتا ہوں، اور میں جو کرنا چاہوں اس میں مجھے کوئی تردد نہیں جتنا تردد مجھے مسلمان کی جان سے متعلق ہوتا ہے۔ وہ موت کو ناپسند کرتا ہے اور میں اس کی تکلیف کو ناپسند کرتا ہوں، حالانکہ اس سے اسے چارہ نہیں۔ فرشتے اولیاء کو اس حال میں وفات دیتے ہیں کہ وہ پاک صاف ہوتے ہیں، اور فرشتے انہیں سلام کرتے ہیں، اللہ کی رحمت جنت رضا اور اجر ثواب کی مبارکباد دیتے ہیں۔ اچھی تعریف خدا و خلق کی طرف سے ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اس کے خلاف ممکن نہیں۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث میں ہے مومن کے پاس جب موت آتی ہے تو اس کے پاس فرشتے حاضر ہوتے ہیں، نورانی سفید چہروں والے، سفید لباس والے، اور کہتے ہیں اے پاک روح نکل خوشبو باغوں کی طرف اور رب مہربان کی طرف۔ تو روح اس کے منہ سے ایسے نکلتی ہے جیسے مشکیزے سے پانی کا قطرہ۔ رہ گئی ان کو آخرت میں خوشخبری تو جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وہ بڑی گھبراہٹ ان کو پریشان نہیں کرے گی، اور فرشتے ان کا استقبال کریں گے کہ یہ ہے تمہارا وہ دن جس کا تمہیں وعدہ دیا گیا تھا۔ اور فرمان باری تعالیٰ ہے اور جس دن مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں دوڑتا ہوگا، تمہیں مبارک ہو آج کے دن۔ باغ جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں جن میں ہمیشہ رہیں گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور یہ جو فرمایا اللہ کی باتیں بدلہ نہیں کرتی، یعنی یہ وعدہ نہ بدلے گا، نہ اس کے خلاف ہوگا، نہ تغیر ہوگا، بلکہ پکا ہے، ثابت ہے، لازمی ہونے والا، یہی بڑی کامیابی ہے۔ پیارے دوستو، یہ آپ کو ولی کامل کی کچھ خوبیاں بتائی گئی ہیں۔ اگر ولی کامل کو پرکھنا ہو تو ان خوبیوں کو معیار کی کسوٹی میں پرکھا جائے گا۔ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی ذات ان تمام خوبیوں کا مرکز و محور تھی۔ اگر آپ کی زندگی کے بارے میں زیادہ کچھ کتابوں میں نہیں ملتا، پھر بھی کچھ معلومات اس ویڈیو کے ذریعے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر انور کو روشن فرمائے اور ہمیں آپ جیسے ولی کامل کی صحبت عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔